عمران خان خصوصی طور پر، یہ کورونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے، کیونکہ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو نگل گیا ہے۔ یہ وائرس مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آ گیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اب یہ جتنا مرضی ڈرامہ کرے، روئے دھوئے، میری انفارمیشن کے مطابق اس میں عمران خان کی مرضی شامل تھی۔ میں یہ بات اس کو کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک کر آنے کے بعد، کشمیر فروشی کے بعد تم کیا منہ لے کے کشمیریوں کے بیچ میں آ رہے ہو؟ کشمیری عوام کے ساتھ مل کر عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے کشمیری بھائی اور میرے بزرگ جو کشمیر میں شہید ہوئے ہیں، ان کا خون جو ہے وہ تمہیں بیچنے کا حق کس نے دیا؟ ہماری مائیں بیٹیاں جن کی عصمت وہاں پر لوٹی گئی، ان کی اتنی بڑی بڑی قربانیوں کو یوں بہا دینے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ ہم نے تو مقبوضہ کشمیر فتح کرنا تھا نا، ہم اب آزاد کشمیر فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور اب یہ بھی بتا دوں کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینکنے کے بعد اب آزاد کشمیر کو بھی کاٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں نے یہاں پر نعرہ سنا، میرا بھی یہی نعرہ ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ جس انسان نے ساری زندگی کھیل تماشے میں، کرکٹ گراؤنڈ میں گزار دی ہو، وہ کیا جانے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اور وہ بلے گھماتا تھا اپنی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر، اسی بلے سے اس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مار مار کے ادھموا کر دیا ہے۔ اور وہی بربادی اور ناکامی، نااہلی اور نالائکی کا وہ سفر اب آزاد کشمیر میں بھی لانا چاہتا ہے۔ تمہاری خارجہ پالیسی یہ تھی کہ ٹرمپ کے بغل میں بیٹھ کر تم کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ ثالثی کرے گا، تو کیا کشمیر یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ کیا یہ تھی ٹرمپ کی ثالثی؟ کشمیر گوا کے آ گیا، اور اس کے بعد کیا تھی ہماری خارجہ پالیسی؟ کیا تھی سلیکٹڈ کی خارجہ پالیسی؟ عوام کو کہتا ہے میں نے تو خاموشی اختیار کر لی ہے، عوام بھی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لے۔ اور کشمیری اور پاکستانی عوام تب سے انتظار میں ہے، کشمیر اور پاکستانی عوام تب سے انتظار میں ہے کہ وہ 2 منٹ کی خاموشی کب ٹوٹے گی۔ جب موقع تھا کہ تم چیخ چیخ کر کشمیر پر ہونے والے مظالم کے بارے میں دنیا کو بتاتے، تو تم نے اپنی زبان پہ تالا لگا لیا، تم نے اعلانیہ طور پر 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لی، اور وہ خاموشی جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ کیا تھی تمہاری خارجہ پالیسی؟ کہ تم یہ کہو عوام کو کہ اگر کشمیر بھارت نے اپنے ساتھ جوڑ لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عوام کے اوپر ایک کے بعد ایک قیامت ڈھانے کے بعد آرام سے پوچھتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو تمہیں کس نے حق دیا ہے 22 کروڑ عوام اور آزاد کشمیر عوام اور مقبوضہ کشمیر عوام کے زندگیوں کے کھیلنے کا؟ حکمران تو عوام کو بتایا کرتے ہیں نا کہ ہم نے آپ کی یہ خدمت کی۔ وہ کیا بتائے گا؟ وہ یہ بتائے گا کہ میں نے بجلی کتنی مہنگی کی، وہ یہ بتائے گا کہ آٹے کے لیے میں نے عوام کو چینی کے لیے بیکاریوں کی طرح لائنوں میں کھڑا کیا۔ جانتے ہو نا پچھلے رمضان المبارک میں عوام کو اس نے 1 کلو چینی کے لیے، یقین مانو سارے میڈیا نے وہ مناظر دکھائے اور میرا دل دہل گیا۔ روزے کی حالت میں پاکستان کی عوام کو اس نے چینی کے لیے 1 کلو چینی کے لیے اتنا ذلیل اور خوار کیا کہ ہر پاکستانی کا دل ہل گیا۔ اور 1 کلو چینی کا تھیلا پکڑا کے یقین مانو وہ ان کے انگوٹھے پہ نشان لگاتے تھے، جس طرح جب آپ ووٹ ڈال کے نکلتے ہو تو انمٹ سیاہی کا نشان لگاتے ہیں نا آپ کے انگوٹھے پہ، اسی طرح 1 کلو چینی دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ جاؤ بس اب جاؤ اور اب دوبارہ نہ آنا۔ تو جو بربادی، تباہی، نالائکی، نااہلی، سلیکشن کا سورج پاکستان میں
غروب ہو رہا ہے اس سورج کو ہم آزاد کشمیر میں طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بربادی اور تباہی اور قیامت کے جو مناظر پاکستان میں اس وقت دیکھے جا رہے ہیں، جو عذاب 22 کروڑ عوام عمران خان کی نااہلی نالائکی کی صورت میں برداشت کر رہی ہے، اس بربادی کے سفر کو ہم کوہالہ کے برج سے ادھر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جانتے ہو یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی گرمیاں ہیں جس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے پاکستان میں۔ یہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ بہت ہوتی ہے۔ یہ جانتے ہو نا کہ نواز شریف صاحب کو 2013 میں جب پیپلز پارٹی سے اقتدار ملا تو پاکستان میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی؟ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ اور آپ دیکھو نواز شریف کی عوام سے محبت، اس کی خدمت کا جذبہ، اس نے سازشوں کے باوجود یہ جو آج سلیکٹرز عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں نا، اس وقت یہ نواز شریف کے خلاف ہوا کرتے تھے، روز روز نواز شریف کے لیے مشکلات پیدا کیا کرتے تھے۔ ان مشکلات کے باوجود نواز شریف نے سر پھینک کے 3 سال دن رات عوام کی خدمت کی اور لوڈ شیڈنگ کے عذاب کو ختم کیا۔ لیکن آج زیرو لوڈ شیڈنگ سے عوام نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ نواز شریف کو جھولی اٹھا کر دعائیں دیا کرتے تھے کہ نواز شریف نے اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا۔ آج جس مشکل سے نواز شریف نے عوام کو نکالا تھا، آج وہی عذاب، آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پاکستان میں واپس آ چکی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں ووٹ خریدنے کے لیے، یوں پیسہ پھینکنے کے لیے پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہاں سے آتا ہے وہ پیسہ؟ کیا وہ فورن فنڈنگ کا پیسہ ہے یا تمہیں کشمیر بیچنے کے عوض وہ پیسہ ملا ہے، یا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کے تمہیں وہ پیسہ ملا ہے جو تم اپنے ووٹ خریدنے کے لیے یہاں خرچ کر رہے ہو؟ لیکن یاد رکھنا عمران خان، کشمیر کے عوام بکنے والے نہیں ہیں۔ تم بھلے ہی نواز شریف کی آواز ٹی وی پر بند کر دو، تم بھلے ہی اس کے خلاف مقدمے بنا دو، تم بھلے ہی اس کو جیلوں میں ڈال دو، تم بھلے ہی اس کو ڈکلیئر کر دو کہ وہ ملک سے چلا گیا ہے، بھاگ گیا ہے، وہ آج بھی پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ اور جہاں بھی میں آزاد کشمیر میں جاتی ہوں، ایک ہی نعرہ سننے کو ملتا ہے اور وہ ہے نواز شریف وی لو یو۔